اور اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سیرت طیبہ کے حوالے سے 3-4 مناہج سامنے آتے ہیں. یہ صحابی ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. عیسائی تھے، گرفتار ہوئے، صحابہ نے گرفتار کر کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. فرمایا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون سے باندھ دو، مسجد کے کسی ستون سے باندھ دو. کیوں باندھ دو؟ کیا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو؟ کیا اعتماد تھا کہ یہ میرے صحابہ کو دیکھے اور میرے صحابہ کے عمل کو دیکھے، ان کے کردار کو دیکھے، ان کی نمازوں کو دیکھے، ان کے باہمی اخلاق کو دیکھے تو یقیناً متاثر ہوگا اور اسلام قبول کرے گا. آج ہم کہہ سکتے ہیں کسی نو مسلم کے بارے میں کہ اس کو مسجد میں لے آؤ، مسجد میں قید کر دو؟ نہیں کہہ سکتے. ہمیں معلوم ہے ہمارا مساجد میں کیا حال ہوتا ہے. صحابہ تو رحماء بینہم کی تصویر تھے، ملت واحدہ، ایک جماعت، اور ان کے دل محبت سے لبریز. اور یہ کرنے پڑے، یہ کرنے پڑے. یہ ایک افسوسناک صورت حال کہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. یاد رکھو جنت میں داخل ہونے والا پہلا زمرہ، اول زمرۃ تلج الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث، طویل حدیث ہے. پہلی جماعت، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہے؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد. ان کے دل، حالانکہ وہ لاکھوں انسان ہوں گے، مگر ان سب کے دل اگر ٹٹولو گے تو لگے گا کہ ایک انسان کا دل ہے. لا اختلاف بینہم، ان کے بیچ کوئی اختلاف نہیں. بلا تباغض، نہ بغض ہے، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی حسد. یہ صحابہ کرام، یہ ان کا دور ہے. نبی علیہ السلام نے اتنا اعتماد، اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو، یہ اسلام قبول کر کے جائے. میرے ساتھیوں کے ایمان کو دیکھ، ان کے عمل کو دیکھ. آج ایسا ممکن نہیں. آج تباغض ہے، حسد ہے، اختلاف ہے، اور مختلف احزاب ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اپنے اپنے میلانات ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہیں. لیکن وہ جو سلفی منہج، کتاب و سنت، فہم سلف کی اساس پر، وہ نافذ